سنو اور دل کے کانوں سے سنو، اور خاص طور پر میری بہنوں اور بچیوں خاص طور پر سنو، یہ باعزید بستامی اتنے بلند مقام تک کیسے پہنچے؟ ان کے باپ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، یہ یتیم ہو گئے تھے، ان کی ماں بیوہ ہو گئی تھی، اور ماں نے بیوہ ہو جانے کی وجہ سے لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالنا شروع کیا تھا۔ جب بچہ بڑا ہونے لگا تو یہ ماں ڈرنے لگی کہ اب میرا بچہ بڑا ہو رہا ہے، گلیوں میں کھیل رہا ہے، یہ غلط سنت لڑکوں کا ساتھ ہوگا، میرا بچہ بگڑ جائے گا، میں کیا کروں؟ لوگوں سے مشورہ کیا، لوگوں نے کہا کہ دیکھو ایک مدرسہ ہے، وہاں ایک بہت بڑے شیخ ہیں، وہاں جو بچے پڑھتے ہیں وہ بچے اللہ کے ولی بن جاتے ہیں۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اگر تمہاری یہ تمنا ہے تو تم وہاں اس بچے کو پہنچا دو۔ ماں، بیوہ ماں اپنے یتیم بچے کو لے کر پتہ پوچھتے پوچھتے اس مدرسے میں پہنچ گئی، وہاں جا کر ان بزرگ سے ملاقات کی، سلام کیا، تعارف کرایا، حضرت میں غریب بیوہ عورت ہوں، مزدوری کر کے لوگوں کے گھروں میں کام کر کے اپنا اور اپنے یتیم بچے کا پیٹ پالتی ہوں، اس یتیم بچے کو ساتھ میں لائی ہوں، یہ گلیوں میں کھیلنے لگا، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہیں بگڑ نہ جائے، اور میری تمنا یہ ہے، اور میرے مرحوم شوہر کی بھی یہی تمنا تھی کہ میرا بچہ عالم ربانی بنے، دین کا خادم بنے، اسلام کا جھنڈا دنیا کے اندر پھیلائے۔ میں تو اس لیے آئی ہوں، مجھے لوگوں نے آپ کا پتہ بتایا، اس بچے کو اپنے پاس رکھ لیجئے اور اس کو ایسا عالم بنا دیجئے کہ وہ نائب رسول بن جائے اور اللہ کو پسند آ جائے۔ وہ بزرگ بہت متاثر ہوئے اس بندی کی ان باتوں سے، کہنے لگے اچھا چھوڑ جاؤ، میں جو کچھ کر سکوں گا کروں گا۔ مگر یہی نہیں، جاتے جاتے اس اللہ کی بندی نے ایک ریکویسٹ اور کی، ایک درخواست اور کی، اور کہنے لگی حضرت ایک درخواست اور ہے، یہ بچہ پہلی بار گھر سے نکل رہا ہے، اس کو میری یاد بہت آئے گی، یہ بہت مجھے یاد کر کر کے روئے گا، آپ سے چھٹی مانگے گا، گھر آنے کی اجازت چاہے گا، مگر حضرت اگر یہ جلدی جلدی گھر آئے گا تو اس کا دھیان بٹے گا اور پھر یہ وہ نہیں بن پائے گا جو میں اس کو بنا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں، اس لیے حضرت کچھ کیجیے گا، اس کو میرے پاس تو تبھی بھیجیے گا واپس جب یہ اللہ کا ولی بن جائے۔ وہ حیران رہ گئے، وہ شیخ، وہ بزرگ، یہ کیا عورت ہے، اس کی کیا ہمت اور تمنائیں ہیں۔ کہنے لگے اچھا جاؤ دعا سے میری مدد کرنا، میں جو کر سکوں گا تمہارے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے کروں گا۔ چلی گئی چھوڑ کر، بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا، بچے نے کچھ مہینے تک بہت صبر سے کام لیا، بالآخر ایک دن بچے نے آ کر اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی مجھے اپنی امی کی یاد بہت آ رہی ہے، مجھے ایک دن کی چھٹی دے دیجیے، ایک دن کی چھٹی دے دیجیے، میں گھر چلا جاؤں۔ اب استاد بہت پریشان، اگر اجازت دیتے ہیں، چھٹی دیتے ہیں تو ماں سے کیا گیا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور اگر چھٹی نہیں دیتے تو اس معصوم بچے کا دل ٹوٹتا ہے، کیا کریں؟ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ اس مسئلے کا ایسا حل میرے دل دماغ میں ڈال دیجئے کہ نہ دل ٹوٹے بچے کا، نہ وعدہ ٹوٹے۔ اللہ نے مدد فرمائی، دل میں ایک ترکیب آ گئی، اور کہنے لگے اس بچے سے کہ بیٹا ایک کام کرو، میں تم کو سبق دیتا ہوں، وہ سبق یاد کر کے شام تک سنا دو گے تو میں تم کو چھٹی دے دوں، میں تم کو چھٹی دے دوں۔ بچہ خوش ہو گیا، جی استاد جی مجھے سبق دے دیجیے۔ استاد نے سبق دیا، اور جان بوجھ کر اتنا سبق دے دیا کہ وہ شام تک یاد ہی نہ ہو پائے۔ ماں سے وعدہ کر چکے تھے، اب جو سبق دیا بچہ سبق لے کے خوش خوش اندر گیا، اب جو اس نے پورے سبق کو دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ یہ شام تک یاد نہیں ہو سکتا، اب میں کیا کروں؟ کیا استاد کے پاس دوبارہ جا کر درخواست کروں کہ سبق کم کر دیجئے؟ سوچنے لگا یہ تو بے ادبی ہو جائے گی، استاد کا فیصلہ نہیں بدلا جاتا، کچھ اور کیا جاتا ہے، کیا کروں؟ گھر جانے کا دل جتنا چاہ رہا ہے، میں اپنے استاد جی کو کیسے بتاؤں؟ وہ تو سمجھتے ہیں کہ میں رات میں تکیے پر رکھ کے سر رکھ کے سو جاتا ہوں، حالانکہ میں کتنی دیر تک منہ چھپا کر روتا رہتا ہوں اپنی امی کی یاد میں
یہ میں استاد جی کو کیسے بتاؤں؟ ایک ترکیب ذہن میں آئی، اس نے کتاب کو ادب کے ساتھ رحل پر رکھا اور اللہ سے اب دعا کرنی شروع کی۔ اللہ، اپنے ننھے منھے ہاتھ اٹھائے اور کہنا شروع کیا، اللہ بچپن سے امی یہی کہتی ہیں، یہی کہتی چلی آ رہی تھیں کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ کی قدرت سب کچھ ہے، اور استاد بھی روزانہ یہی بات سکھاتے ہیں۔ اللہ آج مجھ یتیم بچے کی دعا قبول کر کے اپنی قدرت کو استعمال کر لیجئے، اللہ شام تک یہ سبق یاد کروا دیجئے۔ اللہ آپ تو آپ کی قدرت کا واسطہ، اللہ آپ جانتے ہیں میں اپنی امی کی یاد میں کتنا تڑپ رہا ہوں، اللہ میرے ٹوٹے دل کو سکون دے دیجئے۔ میرے ابو ہے زندہ ہوتے تو وہ کبھی کبھی آ جاتے، میں ان کو دیکھ لیتا، تسلی ہو جاتی، اب تو وہ بھی نہیں ہے، اور بچوں کے تو اماں ابا آ جاتے ہیں۔ اللہ میں اکیلا یہاں پڑا ہوں، آپ رحم کر دیجئے۔ میں استاد کے پاس جا کر بے ادبی کا گناہ تو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ سبق مجھے شام تک یاد دلا دیجئے۔ اللہ آپ تو سورج کو پیدا کرنے والے، آپ تو چاند کو پیدا کرنے والے، آپ تو سورہ رحمان کو اتارنے والے، اتنی قدرت والے، اور آپ اس کے بعد اللہ کر دیجئے، یہ کر دیجئے، اور خوب دعا مانگ کے یقین کے ساتھ کہ اللہ نے میری دعا قبول کر لی ہوگی، سبق یاد کرنے بیٹھا، اور سچا واقعہ ہے تاریخ کا کہ شام تک اس کو پورا سبق یاد ہو گیا۔ اب وہ پہنچا اپنے استاد کے پاس، استاد جی سبق سن لیجئے۔ استاد کو یقین تھا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پورا سبق یاد ہو جائے۔ سناؤ بیٹا سناؤ۔ اب جو بچے نے سبق سنانا شروع کیا تو استاد حیران رہ گئے، اس طرح اس نے پورا سبق سنا دیا کہ نہ کہیں بھولا نہ کہیں اٹکا۔ استاد سمجھ گئے اس بچے کا معاملہ کچھ خاص ہے، اب میں اس کو نہیں روک سکتا، میں تو وعدہ کر چکا ہوں، جاؤ بیٹا جاؤ۔ بچے نے استاد کے ہاتھ چومے، دعائیں لیں، اور اس کے بعد نکلا، اچھلتا کودتا ہنستا کھیلتا، خوب مسکراتا، گیت گاتا، اور اپنی گھر کی خیالوں میں، امی کی یادوں میں مگن گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس طرح جاؤں گا، ایسی آواز دوں گا، ایسے پکاروں گا، امی ڈھونڈے گی، میں چھپ جاؤں گا، پھر پیچھے سے آ کے امی کو پکڑ لوں گا، اب مزہ آئے گا، پھر امی مجھے کھانا کھلائیں گی، پھر امی مجھے اپنے پاس سلائیں گی، کب سے امی کی خوشبو نہیں سوں گی۔ انہی خیالوں میں ایک چھوٹا سا معصوم بچہ کس طرح گھومتا ہوا گیا ہوگا، آپ خود سوچو۔ گھر پہنچا، گھر کا دروازہ بند تھا، امی، کوئی جواب نہیں ملا، امی دروازہ کھولیے، کوئی جواب نہیں ملا، زور سے اس نے پھر آواز دی، امی دروازہ کھولیے، تو اندر سے جواب ملا، کون ہے دروازے پر؟ من دق الباب۔ تو بچے نے باہر سے کہا، امی میں آپ کا بایزید ہوں، دروازہ کھولیے۔ تو اندر سے جواب آیا عجیب لہجے میں، کون بایزید؟ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، میرا بایزید تو تب آئے گا جب اللہ کا ولی بن جائے گا، میرا بایزید تو یہ نہیں ہو سکتا۔ بس بایزید بستامی، وہ بچہ وہیں پہ کھڑا روتا رہا، روتا رہا، روتا رہا، سمجھ گیا میری امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی جاؤں، میرا دھیان بڑھ جائے گا، بہت دیر تک روتا رہا، پھر واپس آ گیا، گیا تھا ہنستا ہوا، واپس آیا روتا ہوا، آیا، آ کر مدرسے پہنچا، استاد کے پاس پہنچا، سلام کیا، استاد حیران رہ گئے، بیٹا تم کیسے واپس آ گئے، کیا ہوا، خیریت تو ہے؟ اب جو بچے نے اپنی داستان سنانے کے لیے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا تو استاد کی نظر پڑی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، آنکھیں لال تھیں۔ کیا ہوا میرے بیٹے، کیا ہوا، کیا خیریت تو جلدی بتاؤ۔ بیٹے کو گود میں لے لیا، اپنے عمامے کے کنارے سے بچے کے چہرے کے آنسو پوچھے، کیا ہوا کیا؟ بچے نے کہا، استاد جی آپ نے چھٹی دے دی تھی، میں بہت خوش گیا، ہنستا کھیلتا، دروازہ بند ملا، کئی بار پکارنے کے بعد اندر سے جواب آیا، کون ہے دروازے پر؟ میں نے کہا، امی میں آپ کا بایزید ہوں، تو اندر سے جواب ملا، کون بایزید؟ یہ والا میرا بایزید نہیں ہو سکتا، وہ تو تب آئے گا جب وہ کچھ بن جائے گا۔ پھر کیا ہوا؟ میں وہیں کھڑا روتا رہا، بہت دیر روتا رہا، پھر واپس آ گیا۔ اب استاد جی میں گیا تھا کھیلتا ہنستا، آیا ہوں روتا ہوا۔ استاد بھی کمال کے استاد تھے، کہنے لگے، بیٹا ایک بات بتا دو، تم اپنی ماں سے ناراض ہو کر تو نہیں آئے ہو؟ بس بچے نے کہا، استاد جی میرا دل ٹوٹا بہت ہے، اور میری آنکھیں بہی بہت ہیں، میری آنکھیں بہی بہت ہیں، میں ناراض ہو کر تو نہیں آیا، لیکن میرا دل ٹوٹا بہت ہے۔ لیکن استاد جی اب تو میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے 1000 خوشامد کروں، مجھے چھٹی مت دیجیے گا، مجھے گھر نہیں بھیجیے گا، اور بس ایک بات کی آپ سے اور درخواست ہے،
مجھے ویسا بنا دیجئے جیسا میری امی چاہتی ہیں، اور ایک اور درخواست ہے، یہ دعا کر دیجئے کہ میری امی بیمار رہنے لگی ہیں، بیوہ ہیں، گھروں میں کام کرتی ہیں، کہیں ان کی زندگی کا چراغ گل نہ ہو جائے، ان کی زندگی میں اتنی برکت ہو کہ وہ مجھے وہ بنا ہوا دیکھ تو لیں جو وہ مجھے بنانے کے لیے اتنی قربانیاں دے رہی ہیں۔ میری امی کی صحت کے لیے اور ان کی زندگی کے لیے دعا کرتے رہیے۔ استاد نے کہا بیٹا میں وعدہ کرتا ہوں میں روز دعا کروں گا۔ پھر بچے کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اے باپو اور میں ماؤں، اے بھائیوں اور اے بہنوں، دل کے کانوں سے سنو، اگلے 16 سال تک یہ بچہ بایزید اپنی ماں کے پاس نہیں گیا۔ 16 سال تک اس نے چھٹی بھی نہیں مانگی، چھٹی بھی نہیں مانگی، ماں بھی انتظار کرتی رہی، بیٹا بھی انتظار کرتا رہا، استاد بھی دعا مانگتے رہے، لیکن پھر کیا ہوا؟ کیا انعام ملا؟ کاش ہم میں سے کوئی آج یہ ہمت کرے، کاش ہم میں سے آج کوئی اللہ تعالیٰ سے اپنے بیٹے کی ولایت کی دعائیں کر لے۔ انعام جانتے ہو کیا ملا؟ سنو، تاریخ میں لکھا ہے، طبقات الاولیاء میں لکھا ہے، نزہۃ الاولیاء میں لکھا ہے، کتنی کتابوں میں یہ واقعات لکھے ہیں کہ بایزید بسطامی کی عمر جب تقریباً 22 سال کی ہو گئی، 22-23 سال کی، یعنی 16 سال گزر چکے تھے اس واقعے کو، تو اس وقت کیا ہوا؟ ایک مرتبہ خواب میں ان کے بزرگ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی، انہی استاد کو زیارت نصیب ہوئی۔ جب وہ تہجد پڑھ کے دوبارہ سنت کے مطابق تھوڑا سا لیٹے تھے، سنت یہ ہے کہ تہجد کی نماز اور فجر کے بیچ میں ایک 10-15 منٹ کے لیے آنکھ لگا لی جائے تو آدمی فریش ہو جاتا ہے اور پھر فجر بعد سونے کی ضرورت نہیں رہتی، یہ سنت ہے۔ اس سنت کے مطابق تہجد پڑھ کے فجر سے پہلے وہ ذرا دیر کے لیے لیٹے کہ ان کی آنکھ لگی اور پھر تشریف لائے، زیارت ہوئی رحمت دو عالم امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان بزرگ سے کہا کہ وہ جو نوجوان ہے نا بایزید تمہارے پاس زیر تربیت، اس کو ولایت کبریٰ کا جھنڈا دے دیا گیا، فیصلہ ہو گیا اللہ کے ہاں سے کہ پورے عالم میں قیامت تک اس کے ذریعے دین کا کام ہوگا، جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو اور اس کو روانہ کر دو۔ جلدی سے اٹھے، تازہ وضو کیا، اندر گئے، دیکھا وہ لڑکا ابھی نماز پڑھ رہا تھا، پیچھے بیٹھ گئے اور پیچھے بیٹھ کے انتظار کرنے لگے۔ نوجوان جب نماز سے فارغ ہوا بایزید تو پکارا کہ بیٹا ادھر آؤ، قریب بلایا، سینے سے لگایا، پیشانی کو چوما اور کہا یا بایزید تمہاری ماں کی قربانی رنگ لائی، تمہاری بیوہ ماں کی دعائیں قبول ہوئیں، تمہارے باپ کی تمنا پوری ہوئی اور تمہارا مجاہدہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا، جاؤ اب اللہ تم سے دین کا کام لے گا۔ سینے سے لگایا، نور نسبت کو منتقل کیا، اپنا عمامہ اتار کر ان کے سر پر رکھ دیا، کہا جاؤ اب تم سے اللہ دین کا کام لے گا، اب تم کو یہاں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ بایزید بسطامی نے اپنے استاد کے پھر ہاتھ چومے، پیشانی کا بوسہ لیا، سر پر ہاتھ پھروایا، دعائیں لیں اور پھر اس کے بعد روانہ ہوا۔ وہی راستہ تھا، وہی گھر تھا، وہی گھر کا دروازہ تھا، آج بھی دروازہ بند تھا، مگر آج کیا ہوا؟ جیسے ہی پہنچے اور جا کر آواز دی امی، پہلے ہی دروازے آواز پر ماں دوڑی ہوئی آئی، دروازہ کھول دیا، سامنے نوجوان سنت کے لباس میں ملبوس، تقوی کی نور پیشانی سے پھوٹتا ہوا۔ ماں نے دیکھا آ گیا میرا بیٹا، آ گیا میرا لال، میرے جگر کا ٹکڑا آ گیا۔ بچے نے کہا جی امی میں آ گیا۔ ماں کے قدموں پر بچہ گرنے لگا، ماں نے جلدی سے بچے کو اٹھایا، تھاما، اپنے کلیجے سے لگایا، آؤ بیٹا آؤ، کب سے میں تیرے انتظار میں تھی۔ بستر پر بٹھایا اور کہا بیٹا تھوڑی دیر انتظار کر لو، میں ابھی گرم گرم کھانا تجھے کھلاؤں گی، مگر میں پہلے اپنے مالک کا شکر تو ادا کر لوں۔ پھٹا پرانا بوریا بچھایا اور اس پر ماں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی اور اس کے بعد اللہ سے کہا اللہ مجھ بیوہ کا شکر قبول کر لیجئے، مجھ ٹوٹے دل والی کا شکر قبول کر لیجئے، آپ نے میری دعا قبول کر لی، میرے مرحوم شوہر کی تمنا کی لاج رکھ لی اور آپ نے میرے بیٹے کو کچھ بنا دیا۔ سلام ہو بایزید بسطامی پر، اور سلام ہو ان سے بھی زیادہ بایزید بسطامی کی ماں پر، اس عظیم والدہ پر، بیوہ عورت پر، اس کی ہمت پر، اس کے ارادے پر اور اس کی ان عظیم تمناؤں پر۔
عورتوں کی تمنائیں جب درست ہوتی ہیں تو امت کو باعزید بسطامی ملا کرتے ہیں، امام بخاری ملا کرتے ہیں، ابو حنیفہ و شافعی ملا کرتے ہیں، امام مالک ملا کرتے ہیں، عبد القادر جیلانی ملا کرتے ہیں، معین الدین چشتی ملا کرتے ہیں، مولانا محمد قاسم نانوتوی ملا کرتے ہیں، مولانا محمد الیاس اور مولانا رشید احمد گنگوئی ملا کرتے ہیں، اور نہ جانے کیسے کیسے عظیم اسلام کے سپوت ملا کرتے ہیں۔ اور جب عورتوں کی تمنائیں گندی ہو جاتی ہیں، ناپاک ہو جاتی ہیں، ناچنے گانا، ٹی وی دیکھنا، میوزک سننا، وقت کو ضائع کرنا، فیشن کرنا، فضول خرچے کرنا، تو امت کو ناچنے گانے والے ملتے ہیں، پورنوگرافی کرنے والے ملتے ہیں، بے حیائی کرنے والے ملتے ہیں، لڑکیوں کو چھیڑنے والے ملتے ہیں، گندی فلمیں دیکھنے والے ملتے ہیں۔ میرا بس چلے تو میں خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر پوری امت کی عورتوں سے ہاتھ جوڑ کر بھیک مانگوں، اس امت کے مستقبل پر رحم کھاؤ، اپنی تمناؤں کو ٹھیک کر لو۔ امت تنگ آ گئی ہے بے حیا نوجوانوں سے، امت تنگ آ گئی ہے گندے اور ناپاک نوجوانوں سے، امت کو پھر ضرورت ہے عبد القادر جیلانی کی، امت کو پھر ضرورت ہے مجدد الف ثانی کی، امت کو پھر ضرورت ہے عبد القادر جیلانی کی، امت کو پھر ضرورت ہے شاہ ولی اللہ کی، امت کو پھر ضرورت ہے باعزید بسطامی کی، اور امت کو پھر ضرورت ہے اسلام کے سچے خادموں کی۔ اور اے ماں، تم ہی ہو جو اسلام کو امت کو یہ تحفہ دے سکتے ہو، یہ مردوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ تم ہو جو اپنی پیٹ میں 9 مہینے اس بچے کو رکھتی ہو، اور پیٹ میں جو رکھتی ہو تو یاد رکھنا ان دنوں میں تمہارے دل میں جو تمنائیں ہوتی ہیں وہی بچے کی تمنا بنتی ہے۔ تم پیٹ میں رکھتی ہو، تمہاری تمنائیں اس میں زیادہ منتقل ہوتی ہیں۔ تمہارا کردار، تمہاری سیرت، تمہارے ولولے، تمہارے عزائم، اسلام کے ساتھ بے وفائی چھوڑ دو، اسلام کے ساتھ وفاداری اختیار کر لو۔ اسلام ڈھونڈ رہا ہے، ہزاروں میل کے فاصلے پر کوئی ایک وفادار امتی نہیں مل پا رہا ہے اسلام کو، سب نے چھوڑ دیا اسلام کو اکیلا، سب لگ گئے کاروبار میں، سب لگ گئے پیسہ کمانے میں، سب لگ گئے شہوتیں پورے کرنے میں، سب لگ گئے فیشن پرستی میں۔ اسلام یتیم بچے کی طرح دھکے کھا رہا ہے، دھکے کھا رہا ہے۔ أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فذلك الذي يدعو اليتيم۔ تم نے دیکھا ہے اس کو جو دین کو جھٹلاتا ہو؟ وہ کون ہے؟ دین کو جھٹلانے والے کو صرف مندروں میں تلاش مت کرو، دین کو جھٹلانے والے کو صرف چرچوں میں تلاش مت کرو، ہم تم کو بتاتے ہیں دین کو جھٹلانے والا کون ہے۔ فذلك الذي يدعو اليتيم، وہی ہے جو یتیم بچے کو دھکا دیتا ہے۔ آج تو محمد کا دین یتیم ہو گیا، اللہ کے رسول کا دین یتیم ہو گیا، اور ہم اس دین کو یتیم بنا کر گھر سے دھکے دے کے نکال رہے ہیں۔ شادی کے موقع پر اس دین کو نکال دیا جاتا ہے، سنتوں کو نکال دیا جاتا ہے۔ جس شادی کے موقع پر گھر میں صفائی کرنے والی بھنگن کو بھی راضی کیا جاتا ہے، کام کرنے والی کو بھی راضی کیا جاتا ہے، دھوبی اور دھوبن کو بھی راضی کیا جاتا ہے، اس شادی کے موقع پر اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کر دیا جاتا ہے۔ توبہ کرو اللہ کے بندو، توبہ کرو، توبہ کرو، توبہ کرو، معافی مانگو، معافی مانگو۔ ہماری تمنائیں گندی ہو گئیں، تمنائیں پہلے گندی ہوئیں پھر آنکھیں گندی ہوئیں، تمنائیں پہلے گندی ہوئیں پھر کان گندے ہوئے، تمنائیں پہلے گندی ہوئیں پھر زبان گندی ہوئی، تمنائیں پہلے گندی ہوئی پھر شرم گاہیں گندی ہوئیں، تمنائیں پہلے گندی ہوئی پھر ہاتھ پیر گندے ہوئے، تمنائیں پہلے گندی ہوئی پھر پیٹ گندے ہوئے۔ تمناؤں کو پاک کرنا سب سے پہلا کام۔ تمنا پاک کی تھی فرعون کی بیوی نے، تو اللہ نے اس کو ساری دنیا کے ایمان والوں کے لیے آئیڈیل بنا دی۔ تمنا پاک کی تھی ایک عمران علیہ السلام کی بیوہ نے، تو اللہ نے ان کے ذریعے سے امت کو 2 نبی عطا فرمائے۔ پہلے امت کی پاکیزہ تمناؤں کے نتیجے میں نبی ملا کرتے تھے، اور اب محمد الرسول اللہ پر نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دینے کے بعد اب امت کو ان پاکیزہ تمناؤں کے نتیجے میں اولیاء ملا کرتے تھے۔ کیا ہم اس دور میں آ گئے ہیں کہ اب ولی بھی ملنا بند ہو گئے، بند ہو گئے، بند ہو گئے؟ اللہ، آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، آپ نہیں بدلے، ہم بدل گئے، ہم بدل گئے۔ ایک شیطان صفت ماں باپ کی اولاد کیسے ولی بن جائے گی؟ کیسے ولی بن جائے گی؟
ماں باپ تہجد نہیں پڑھتے، بچے فرض نماز کیسے پڑھیں؟ ماں باپ راتوں کے تنہائیوں میں نہیں روتے، بچے کیوں آخر اپنی جوانی کی انرجی کو فحاشی کے اڈوں میں برباد نہیں کریں؟ اے میرے عزیز نوجوانوں، تم محمد مصطفیٰ کے امیدوں کا مرکز ہو۔